الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا، اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بنایا۔ ایک ایسی امت کا فرد بنایا جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل۔ تم 17ویں امت ہو۔ دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ عزت والی اور خیر والی امت ہے تو وہ امت محمد ہے۔ یہی وجہ ہے قیامت کا دن ہوگا، 120 صفیں جنت میں جائیں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میں سے، لیکن ان 120 صفوں میں صرف اس امت کی 80 صفیں ہوں گی، باقی 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں سے صرف 40 صفیں جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، میرے محبوب آپ خود اعلان فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تو تم اللہ عز و جلال سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرنا ہوگا، پھر میری اتباع کرو، میری بات کو مان لو، میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کو اختیار کرو۔ ایک تو تمہاری محبت کا دعویٰ سچا ثابت ہوگا، اور دوسرا انعام تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اور جب اللہ عز و جلال تم سے محبت کریں گے تو صرف محبت نہیں کریں گے، تمہارے گناہوں کو دھو ڈالیں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے۔ محبت یہ اللہ عز و جلال نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے۔ اگر انسانی طبیعت میں یہ محبت نہ رکھی ہوتی تو کوئی ماں بھی اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی، لیکن اس محبت کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس قابل بنانے کے لیے کہ محبت کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کا باعث بن جائے، اس کے تقرب کا باعث بن جائے، شریعت نے اصول دے دیے۔ بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ بات سمجھے کہ محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور زندگی گزارتے وقت کن کن سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔
اور کون کون سی محبت سے ہمیں ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ محبت کا معنی جو علماء نے لکھا ہے، میل النفس الی ما تراہ وتظنہ خیرا۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں جب انسان کا قلبی میلان کسی چیز کی طرف ہو جائے اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہو تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ قلبی میلان نیک لوگوں کا نیکی کی طرف ہوگا، برے لوگوں کا قلبی میلان برائی کی طرف ہوگا۔ نیک لوگ جن کو اللہ نے عبادات پہ لگایا ہوا ہے، جن کو اللہ نے اپنی محبت دی ہوتی ہے، وہ نیک لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نیک اعمال سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور جو برائی پہ ڈٹ چکے ہیں، جن پہ شیطان نے اپنا تسلط جما رکھا ہے، وہ ہمیشہ برے لوگوں کو ہی پسند کریں گے، برے اعمال کو پسند کریں گے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اور اپنے حقیقی رب کی طرف پلٹ کے نہیں آتے، ان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی صلاحیت ہی اللہ ختم کر دیتے۔ انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں، کسی کو ہر جوڑ میں کوئی بیماری لگی ہو، وہ بیماری اتنی بڑی نہیں جتنی بیماری انسان کو یہ بڑی لگ جاتی ہے کہ اسے حق اور باطل کی پہچان ختم ہو جائے، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ زہر ہے اور یہ تریاق ہے۔ وہ کبھی زہر بھی کھا لے، کبھی تریاق کو ہاتھ لگا لے۔ اس سے بڑی بیماری دنیا میں کوئی نہیں کہ اللہ ذوالجلال کسی کی یہ صلاحیت سلب کر لے کہ اسے حق اور باطل کی پہچان ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج روئے زمین پہ ایسے لوگ ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حقیقی رب کون ہے، اور جس کو وہ رب سمجھے بیٹھے ہیں، کوئی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی انسان کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کے سامنے جھک رہا ہے۔ اس سے بڑا بیمار دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی قبر پہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ عقائد اور مناہج کے متعلق جس قدر اس انسان کے اندر کلیرٹی تھی، جس قدر اس انسان کو اللہ نے فہم عطا کی تھی، اور پھر امت کے لیے اس نے اثاثہ چھوڑا ہے، شاید کہ اس کے استاد امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم اس کے بعد کوئی ایسا انسان نہ آیا۔ وہ کہا کرتے تھے، وَهَا هُنَا أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ مِّنَ الْمَحَبَّةِ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهَا وَإِنَّمَا ضَلَّ مَنْ ضَلَّ بِعَدَمِ التَّمْيِيزِ بَيْنَهَا۔ محبت کی بنیادی طور پہ 4 قسمیں ہیں، جب تک ان میں فرق نہیں کوئی کرتا اس وقت تک وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ معمولی سا فرق۔ محبت کی پہلی قسم ہے محبت اللہ۔ محبت اللہ، اللہ کی محبت۔ کتنا مبارک لفظ ہے، کتنا خوبصورت لفظ ہے، کتنا اچھا لفظ ہے، اللہ کی محبت۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں، لا تکتفی محبت اللہ وحدها فی النجاة من عذاب اللہ والفوز بثوابہ۔ صرف اللہ کی محبت رکھنے سے نہ آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں، نہ آپ کو جنت ملے گی۔ سبب کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَعُبَّادَ الصَّلِيبِ وَالْيَهُودِ
وغیرہم یحبون اللہ، صلیب کو ماننے والے عیسائی، یہودی، ان سب کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت جو اللہ سے وہ کرتے تھے اس محبت نے انہیں نجات نہیں دی۔ تو اللہ کی صرف محبت اور کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کا نہ کرنا، محبت کا دعویٰ کرنا اور محبت کرنا، اس سے نجات نہیں ملے گی۔ محبت کا اصل دعویٰ سچا ثابت ہی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک انسان اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی نہیں بناتا۔ محبت کی دوسری قسم یہ ہے المحبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کی بھی محبت۔ یہ محبت بھی انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن کہتے تھے یہ بھی بڑے نیک لوگ ہیں، ان سے بھی اسی طرح کی امیدیں باندھی جا سکتی ہیں، ان سے بھی اس طرح کی تمنائیں کی جا سکتی ہیں، اور یہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، اللہ سے جو ہے وہ لات بنا دیا، منان سے منات بنا دیا، عزیز سے عزا، ہم نے تو اللہ کے ناموں سے ہی تو یہ نام کشید کیے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں کی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ اس جیسی محبت کسی اور چیز کے ساتھ ہو جائے، یہ بھی بندے کو نجات نہیں دے سکتا۔ محبت کی تیسری قسم یہ ہے الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ دنیا میں ایک سے کو 20 لوگ کو 20 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان محبت اللہ کے لیے کرتا ہے، یہ اس کے ایمان کو بڑھاتی ہے محبت، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، بلکہ انسان کو اللہ کا محبوب ہی بنا دیتی ہے۔ محبت اللہ ما یحب اللہ، چوتھی قسم محبت کی یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، لیکن اس کے تقاضوں کو اس طرح پورا کرے کہ میں اس سے بھی محبت کروں گا جس سے میرا رب محبت کرتا ہے۔ جب تک یہ چاروں چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اس وقت تک میرے بھائی انسان کامیابی کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ علماء امت نے محبت کی ان 4 قسموں کو، جو آخری قسم ہے اس کی پھر تفصیلات بیان کی ہیں۔ صرف اللہ ذوالجلال سے محبت کرنا اگر یہودیوں اور عیسائیوں کے کام نہیں آیا تو ہمارے کام بھی نہیں آئے گا۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی محبت اتنی ہی اپنے اوپر غالب کر لینا جو صرف اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہونی چاہیے، جب مشرک اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکے تو ہمیں بھی وہ فائدہ نہیں دے گی، اس لیے ہمیں اس پہ بھی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں جو چیز محبت فائدہ دے گی وہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ محبت کرنا، اور اللہ نے جن کو اپنا محبوب بنایا ہے ان سے محبت کرنا، یہ چیز ہمیں کام دے گی۔ یا اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز سے ہم محبت کرتے ہیں تو یہ محبت ہماری دنیا میں بھی آسانیاں اور خوشیاں پیدا کرے گی، اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ یہ دنیا کا تعلق انسان کا جو اللہ کی محبت کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، یہ جنت میں بھی ختم نہیں ہونا، باقی سارے تعلق، ناطے اور رشتے اور دوستیاں دنیا کی ختم ہو جائیں گی، بلکہ دشمنی بن جائیں گی۔ اللہ
تعالیٰ نے انسان کے طبیعت میں 4 قسم کی محبت رکھی ہے. اس محبت کے تحت محبت شہوہ، شاید کہ کوئی عقل مند دنیا میں ہو جو اپنی بیوی سے محبت نہ کرتا ہو. کوئی عقل مند ایسا نہیں جو اپنی بیوی سے محبت نہ کرتا ہو. اگر وہ محبت نہیں کرتا تو اس کا علاج ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لم یری للمتحابین مثل النکاح، دنیا کے اندر نکاح سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی زندگی میں ثابت کیا کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے. محبت شفقہ، دوسری محبت، ہر انسان اپنی اولاد سے شفقت کرتا ہے. یہ شفقت کرنا بھی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، حسن و حسین میں سے جو جنت کے شہزادے ہیں، کوئی اوپر بیٹھ جاتا آپ سجدہ لمبا کر دیتے تاکہ گر نہ جائیں. صحابہ اپنے بچوں کو چمکارتے، ایک شخص آ کے کہتا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. فرمایا اگر تیرے دل میں اللہ نے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا. یہ ہر انسان کے اندر ہے. محبت فضیلہ، محبت الف و مصاحبہ. ہر عقل مند اپنے کاروباری ساتھیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، جن کے ساتھ تعلقات وابستہ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ کوئی مقصد ہوتا ہے، ساری دنیا محبت کرتی ہے. یہ عام قسم کی محبت ہے. یہاں آ کے 2 راستے الگ ہو جاتے ہیں. چوتھی محبت میں وہ ہے محبہ للفضیلہ، کسی فضیلت کی وجہ سے محبت کرنا. نیک لوگ اس فضیلت والی محبت کے پیچھے رہتے ہیں. کسی طالب علم سے محبت کرنا، کسی عالم سے محبت کرنا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نور ہے، اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی روشنی ہے. یہ وہ شخص ہے، اس سے محبت کرنی ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا دین پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کا دین پڑھا رہا ہے. اس کو محبت الفضیلہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو دین پیش کیا ہے، اگر اس پہ غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان کے اندر صلاحیت آتی ہے، اللہ ذوالجلال کو پسند آ جاتا ہے، پھر اللہ اسے 20 چیزوں کی محبت عطا کر دیتے. سب سے پہلے تو اللہ خود اس سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل. اللہ ذوالجلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے ہیں. دوسری روایت میں آتا ہے جب اللہ ذوالجلال کلام فرماتے ہیں اخذت السماء رعدا ورجفا، آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے اور سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جبریل امین کو اللہ ہوش میں لاتے ہیں اور جبریل سوال کرتے ہیں ماذا قال ربنا، پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، جو بھی اللہ نے فرمایا حق فرمایا. اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انی احب فلانا فاحبہ، جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تمہیں بھی میں حکم دے رہا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل محبت کرنے لگ جاتے. پھر جبریل کا حکم ہوتا ہے اعلان کرو، کھربوں فرشتے جو آسمانوں میں ہیں ان سے بھی کہو کہ وہ بھی اس سے محبت کریں. کھربوں فرشتے بھی اسے محبت کرتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر آسمان دنیا پہ آ کے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں فلاں اللہ کا بھی محبوب ہے، جبریل کا بھی محبوب ہے،
तमाम फरिश्तों का भी महबूब है, दुनिया वालों तुम भी मोहब्बत करो। यही बात होती है कि फिर दुनिया के दिलों में उस इंसान की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अहलुल जन्नह मन मला अल्लाहु मिन सनाइ नासी मन मला अल्लाहु उज़ुनैहि मिन सनाइ नासी खैरन व हुवा यस्मा। जन्नतियों की ये निशानी ये है कि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है, लोग उसके बारे में अच्छे जज्बात रखते हैं कि ये नमाज का पाबंद है, ये सच बोलता है, ये अदलो इंसाफ करने वाला है, ये अल्लाह की तौहीद पे आँच नहीं आने देता, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत का पाबंद है। ये जन्नती लोगों की निशानी है। और अल्लाह ज़ुल जलाल जब किसी से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह जिब्रील और फरिश्तों और पूरी मखलूक के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा करते हैं, फिर उसकी कुछ निशानियां सामने आती हैं। सबसे पहली निशानी ये है, इन्नल्लाह युअतिल माल लिमन अहब व लिमन ला युहिब। माल तो अल्लाह उसको भी देते हैं जिसे अल्लाह पसंद करते हैं और जिसे पसंद नहीं करते, इसलिए काफिरों को भी दिया हुआ है माल, मुसलमानों को भी। वला युअतिद्दीन इल्ला लिमन अहब, लेकिन अल्लाह दीन की समझ उसको अता करते हैं जिससे अल्लाह सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो पहली निशानी ये है, जब अल्लाह की मोहब्बत इंसान को नसीब होती है तो वो दीन को पसंद करता है और दीन वालों को पसंद करता है। दूसरी निशानी ये जाहिर होती है, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन हमाहु दुनिया कमा यज़ल्लु अहदुकुम यहमी सक़ीमहुल मा। अल्लाह ताला दुनिया के झंझटों से उसे बचाए रखते हैं, दुनिया की जिल्लतों से बचाए रखते हैं। जिस तरह बीमार को पानी से डॉक्टर बचाता है, आप भी बचाते हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल दुनिया के नशे से उसे महफूज रखते हैं। तीसरी निशानी ये जाहिर होती है, जहां आके बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, अल्लाह जब किसी से प्यार करते हैं, जिस तरह उसको दीन से मोहब्बत अता करते हैं, दीनदार बना देते हैं, जहां अल्लाह ज़ुल जलाल दुनिया के नशे से उसे दूर रखते हैं, वहां अल्लाह ज़ुल जलाल थोड़ी सी आजमाइश भी करते हैं। इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, अल्लाह जब किसी को पसंद करते हैं तो उसकी आजमाइश करते हैं। फमन रज़िय फलहुर रिज़ा वमन सख़ित फलहुस सख़त। जो इस आजमाइश में भी पूरा उतरता है, कहता है मेरे रब का फैसला है, तो अल्लाह उससे राजी हो जाते हैं। और जो इस पे नाराजगी का इजहार करते हैं तो अल्लाह भी उन पे नाराज होता है। अगर आजमाइशों से बच सकते तो अंबिया बच सकते। कायनात की वो हस्ती जिस जैसी हस्ती अल्लाह ने आज तक पैदा नहीं की, उनको आजमाइशें कहां से शुरू हुई? जिस दिन उन्होंने तौहीद का ऐलान किया, सबसे पहले दुश्मन बन के सामने आया। तो कौन सामने आया? चचा ये कहने लगा, तब्बन लक या मुहम्मद, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और तेरे हाथ टूट जाए, तुमने हमें इसलिए बुलाया है। कौन? जो बाप का भाई है। आजमाइशें शुरू हुई तो कैसी? 40 साल तक सिद्दीक और अमीन कहने वाले दुश्मन बन गए। एक चौथी निशानी भी जाहिर होती है, जब अल्लाह ज़ुल जलाल किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ज़ुल जलाल जहाँ उसे आजमाइश देते हैं, फिर सब्र की तौफीक भी देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को ही पसंद करते हैं। लेकिन ये याद रहना चाहिए, ये अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए भी कुछ काम हमें भी करने होंगे, जिससे हम अल्लाह के महबूब बन जाएं। उनमें पहला काम ये है, ज़ाहिरी और बातनी सफाई जो है, तहारत और पकीज़गी जब तक मेरे और आपके अंदर नहीं आएगी, हम अल्लाह के महबूब नहीं बन सकते। ज़ाहिरी और बातनी पकीज़गी का क्या माना है? दिल को साफ रखिए,
جتنا یہ دل صاف ہوگا اتنا ہی اس میں اللہ ذوالجلال کی محبت ہوگی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، آج 200 روپے کے پھول ہوتے ہیں لیکن سجانے کے لیے جو بکٹس لی جاتی ہیں وہ 2-2 ہزار کی ہوتی ہیں۔ اللہ نے جس دل میں ایمان کو سجانا ہے اس دل کو خوبصورت بنانا پڑے گا، اور خوبصورت دل بنتا ہی وہ ہے جس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اور کسی کے بارے میں کوئی بغض اور عداوت اور حقد اور کسی قسم کی عصبیت اور تعصب نہ ہو۔ اس کے لیے دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا، فرائض کی پابندی اور نوافل کا اہتمام کرنا پڑے گا، اللہ ہمیں محبوب بنا لے گا۔ اور خصوصاً حدیث میں آتا ہے تہجد پڑھنے والا جب رات کو اٹھتا ہے، آج کل تو راتیں بھی لمبی ہو گئیں، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ ذرا میرے بندے کو دیکھو کتنا نرم بستر ہے، بیوی بچے ہیں، سخت سردی ہے، اس نے نہ پرواہ کی ہے سردی کی، نہ پرواہ کی ہے بیوی بچوں کی، نہ نرم و ملائم بستر کی، یہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ صرف اور صرف مجھ سے ڈرتے ہوئے اس نے ایسا کام کیا ہے، گواہ رہنا میرے فرشتوں میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ دیکھ کے تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جب بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے۔ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہ ذوالجلال جس کو دیکھ کے مسکرا دے قیامت کے دن اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، فلا حساب علیہ۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے ہمارے اندر ایک چوتھی بات بھی آنی چاہیے، حیا آنا چاہیے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، الحلم والحیا، بردباری جب آ جائے، حیا آ جائے تو اللہ ذوالجلال اس کو پسند کر لیتے ہیں اور اپنا محبوب بناتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اور ایک پانچواں عمل جو بہت مشکل ہو گیا آج کل کے معاشرے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حلیم حیی ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ پردہ پوشی کو بھی پسند کرتا ہے۔ جس طرح میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمی کوتاہی جو ہے وہ اس پہ اللہ پردہ ڈالے، تو مجھے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کسی مسلمان کی بھی کوئی ایسی بات جو اس کی ذاتی بات ہے وہ کسی کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کے سامنے حسابات ہو رہے ہوں گے، لیکن اللہ ایک ایسے بندے کو بلائیں گے یجعلہ تحت کنفہ، اسے چھپا کے پوچھیں گے اظلمک عبدی، میرے بندے فرشتوں نے کوئی ایسی بات تو نہیں دیکھتی جو تجھ پہ ظلم ہو، یہ تم نے گناہ کیے؟ اقرار کروائیں گے، بندہ کہے گا ہاں اللہ میں نے یہ گناہ کیے۔ اللہ فرمائیں گے چپکے سے جنت چلے جاؤ، جس طرح تو نے دنیا میں پردہ پوشی کی میں بھی چھپا کے تمہیں جنت بھیج رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کے محبوب بننے کی نشانی ہے۔ اکثر الناس تعییبا اکثرهم عیبا، جو لوگوں کے رازوں کو ٹٹولنے والا انسان ہے، لوگوں میں عیب لگانے والا جتنا زیادہ ہوگا اس کے اندر اتنے زیادہ عیب ہوں گے۔ حسن بصری سے کسی نے پوچھا اتنے بڑے آدمی ہیں آپ نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی۔ ابن العون سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے منہ سے کبھی کسی کا تذکرہ نہیں سنا، کہتے ہیں میں نے اپنی ساری اصلاح اور اپنی ساری صفائی کر لی ہے کہ میں اب لوگوں کی صفائیاں کرنی شروع کر دوں، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا وقت ملا تو دیکھوں گا، میں تو ابھی اپنے اوپر توجہ کر رہا ہوں میری کسی طرح اصلاح ہو جائے۔ کاش ابن العون اور حسن بصری کی یہ بات میرے اور آپ کے دل میں بھی بیٹھ جائے۔ اس اللہ سے محبت حاصل کرنے کے لیے اخلاق بھی اچھا بنانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کثرت سے ذکر بھی کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے امت کی خیر خواہی دل میں جب تک نہیں ہوگی اللہ کا محبوب کیسے بنیں گے؟ امت کی خیر خواہی کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی زبان میں
آپ کی سوچ میں جو صلاحیت ہے، اچھی اچھی سوچ امت کے لیے پیش کریں، اپنے ہاتھ سے نفع دیں، اپنی زبان سے نفع دیں، اور جس طریقے سے بھی مومنوں کو خیر آپ کی طرف سے پہنچ سکے اس کے پہنچانے میں کبھی بخل نہ کریں۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں 10 دن کی اعتکاف ہوتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف، اور کریں اعتکاف اللہ کے رسول، جتنا اس کا اجر ہوگا اس سے زیادہ پیارا عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جائیں، اس کے کام آ جائیں۔ اللہ عز و جلال سب کو توفیق سے نوازے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ عز و جلال سے محبت کرنی ہے، اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لیں۔ دوسری محبت جو مومن کرتا ہے اللہ کے بعد جو سب سے بڑی محبت ہے وہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابھی آپ نے سنا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا، اس کا کمال اسے حاصل نہیں ہو سکتا ایمان کا، جب تک والدین، اولاد، پوری کائنات سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے ایک طرف والدین کی بات کہہ رہے ہوں، ایک طرف ان کی خواہشیں ہوں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، ایک طرف اولاد کی تمنائیں اور خواہشیں ہوں، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو۔ وہاں یہ فرق ہوتا ہے، گنتی کے صرف 30 سیکنڈ میں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے میں کون ہوں۔ اگر آپ نے والدین، اولاد، پوری دنیا کی محبت کو پسند کر لیا اور نبی کے فرمان اور سنت کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے سچی محبت نہیں کرتے۔ قاضی شریح بیٹھے تھے کھانا کھاتے، بیٹا بھی ساتھ ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، بیٹا کہتا ہے فلاں کے ساتھ میرا مسئلہ ہے، ابا جان اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوئی سافٹ ڈیل کر لیتا ہوں، نہیں تو کیس تو آپ کے پاس ہی آنا ہے، فیصلہ تو آپ نہیں دینا ہے۔ بیوی، اللہ ایسی ہر ایک کی بیوی بنائے، کہا دیکھنا بیٹا بلیک میل نہ کرے آپ کو، کہا بیٹے تم کیس کر دو، کیس ہو گیا، باپ کے سامنے کھڑا ہے بیٹا، فیصلہ بیٹے کے خلاف دے دیا، بہت اچھلا، بہت مچلا، ابا جان میں ہی برا تھا، آپ مجھے پہلے بتا دیتے۔ کہا بیٹے نہیں، تم پوری دنیا سے مجھے پیارے لگتے ہو، لیکن بیٹا یاد رکھنا تیرے جیسے بیٹوں سے پوری زمین بھر جائے تو مجھے محمد کا دین پیارا ہے، میں نا انصافی نہیں کر سکتا، میں عدل کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ معیار ہے جو آپ کو 30 سیکنڈ میں کرنا ہوتا ہے کہ اب میں کس کی مانوں، اللہ اور اس کے رسول کی مانوں یا دنیا کی مانوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تیسری محبت میری ہونی چاہیے تو اللہ کی عبادت سے ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے پیدا ہی اللہ نے عبادت کے لیے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا لوگوں، حبب الی من الدنیا، دنیا کی 3 چیزیں ہی مجھے پیاری لگتی ہیں، فرمایا الطیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ والمرأة الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت اور خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے بنایا ہے تو نماز کو بنایا۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں جس گھر میں نیک بیوی ہو، نیک عورت ہو، ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، اور وہ نماز بر وقت پڑھنے والیاں ہوں، اور گھر کے اندر اچھی صفائی رکھنے والی، خوشبو کا اہتمام کرنے والی، دنیا جہان کی نعمتیں اللہ اس گھر میں جمع کر دیتے ہیں۔
ایک مومن کو چوتھی چیز سے محبت کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول، اور عبادت کے بعد ایمان سے محبت اس کی ہو۔ جہاں بھی ایمان کی بات آئے وہ بھول جائے میں کہاں ہوں، اس کو سب سے پہلے ایمان کو مقدم کرنا ہوتا ہے۔ تھے صحابہ جن کو اللہ عز و جلال نے کیسے کیسے انعامات سے نوازا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ معاذ بن جبل بھی کہہ رہے ہیں تعال تعال اجلس بنا نؤمن ساعہ، آ جاؤ 2 منٹ بیٹھو ایمان کو تازہ کر لیں۔ صحابی کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا آ جاؤ کو گپ شپ کر لیں، یہ گپ شپ تو ہماری زندگی کا عنوان اور موضوع ہی نہیں ہے۔ ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ ایسی بات کرے جس سے ایمان بڑھے، جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تعال اجلس بنا نؤمن ساعہ، آ جاؤ میرے بھائی کچھ دیر بیٹھے ایمان کو تازہ کر لیں۔ 5ویں محبت جو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول، عبادت اور ایمان کے بعد ایمان جن لوگوں نے ہماری طرف منتقل کیا ہے، واجب ہے ہم پر کہ ان سے محبت کریں۔ اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو وانا تارکن فیکم ثقلین، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیہ الہدا والنور، اس کے اندر ہی ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور ساتھ یہ فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے اہل بیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات، مومنوں کی مائیں، اہل بیت۔ اور اہل بیت جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شادی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ ایک ایک گھر میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، السلام علیکم اہل البیت، واحدا واحدا، تمام بیویوں کے گھر گئے، سب کو جا کے یہ لفظ بولے اہل بیت تم پر سلامتی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی یہی فرمایا اہل البیت، کہ یہ اہل بیت ہیں۔ اور آج تعجب اس بات پہ ہے کہ دنیا مومنوں کی مائیں اور اللہ کے رسول کے محارم کو اہل بیت سمجھتے نہیں ہے۔ کس قدر ضلالت کی بات ہے، کس قدر انحراف ہے دلائل سے، دین سے، کہ اگر اللہ کے رسول کی بیویاں بھی اہل بیت نہیں تو کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ احترام، اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم وارضا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، ان 3 پہلوؤں کو علماء نے کہا کہ یہ لوگ ہیں جو سچی محبت بھی کرتے ہیں اہل بیت سے، اور اہل بیت کا حق بھی رکھتے ہیں۔ صحابہ سے محبت یہ میری چھٹی محبت ہے۔ جب میں اللہ سے اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، پھر میں عبادت سے محبت کرتا ہوں، ایمان سے، تو اہل بیت کے بعد صحابہ کرام کا درجہ ہے۔ صحابہ وہ بھی ہیں، صحابہ وہ بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اور کمال دیا ہے۔ صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں 950 سال کوئی عبادت کرتا رہے، ایک گھڑی جو اللہ کے رسول کے ساتھ کسی صحابی نے گزاری ہے اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، کوئی اچھلتا ہے، کوئی مچلتا ہے تو اچھلتا مچلتا رہے، جس کو اللہ نے ڈگری دے دی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اسی لیے ایوب السختیانی کہا کرتے تھے من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر لیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنی جنت کا راستہ واضح کر لیا۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، جس نے عثمان سے محبت کی اس نے تو اللہ سے روشنی لے لی۔ ومن احب علی بن ابی طالب
طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى، جس نے علی سے محبت کی اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ومن قال الحسنى في اصحاب محمد فقد برئ من النفاق، جس نے صحابہ کے بارے میں اچھی زبان استعمال کی، اچھی باتیں کہی، وہ منافقت سے بری ہو گیا۔ ساتویں محبت ایک مسلمان کی ہوتی ہے جن لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا، علماء سے محبت، صلحاء سے محبت۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے یجب علی المسلمین بعد موالاة اللہ تعالی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے بعد محبت جو ہے سب سے بڑے علماء صحابہ تھے، اور جو ان صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی کا تھیم اور شعار اور منہج اور ویژن بنانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت ہر مسلمان کی وہ محبت ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے للعلماء درجات فوق المؤمنین ب700 درجہ، علماء کا درجہ عام مومنوں پہ 700 گنے زیادہ ہے۔ درجۃ ما بین کل درجتین مسیرۃ 500 عام، اور کیسی بات عبداللہ ابن عباس نے کہہ دی، یہ درجات جو ہیں اتنے بڑے ہوں گے 500 سال کا فرق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھنے والے کس خوبصورتی سے بات کرتے تھے عبداللہ ابن عباس، یہ 18 سال کی عمر ہے۔ زید ابن ثابت کتنے جلیل قدر صحابی ہیں، جب یہ عالم آئے تو جلدی سے ان کی مہار پکڑ لی، سواری کی مہار پکڑی، کہتے ہیں تنحی ابن عم رسول اللہ، واللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہا نہیں، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی احترام پیش کریں۔ جلدی سے اترے، کہتے ہیں مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ، ہاتھ دکھایا، ہاتھ کو بوسہ دیا، کہتے ہیں ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہمیں بھی پھر یہی حکم ہوا ہے کہ اہل بیت سے اس طرح ہی محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ بتاتا ہے سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا، علم چاہیے کہ بادشاہی چاہیے کہ مال چاہیے، فاختار العلم فاعطی المال والملک معا، انہوں نے کہا اللہ مجھے علم چاہیے، اللہ نے اس پسند پہ مال بھی دے دیا، بادشاہی بھی دے دی۔ خلیفہ ہارون الرشید رقہ آئے، عبداللہ بن مبارک بھی رقہ آئے، اس وقت تو یہ سسٹم نہیں تھا، بادشاہ کا وقت طے تھا، جانا تھا، عبداللہ بن مبارک بھی آ گئے، لوگ سارے بادشاہ کو چھوڑ کے عبداللہ بن مبارک کے پیچھے جوتیاں ٹوٹ گئیں، قصر میں بیٹھی بیوی دیکھ رہی تھی، کہتی یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بن مبارک، کہتے وہ کون ہے؟ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، کہتے بادشاہ تو پھر یہ ہوا نا، ہارون الرشید کے لیے لوگ تو اکٹھے ہوئے ہیں پولیس سے ڈرتے ہوئے، اور ان کو کہا گیا ہے بادشاہ تو یہ ہوا نا کہ لوگ بادشاہ کو چھوڑ کے اس طرف چلے گئے ہیں۔ یہ ہیں علماء، اسی لیے اللہ کے رسول کے الفاظ پہ غور کیجئے، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، کافروں کی نہیں، پھر مسلمانوں کی نہیں، پھر مسلمانوں میں سے عبادت گزار پہ ایک عالم کی فضیلت اتنی ہے جتنی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ ان سے محبت کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے۔ امام اسحاق الشہیری بیان کرتے ہیں کہ میں نے یحییٰ القطان کو دیکھا، عصر کی نماز پڑھی، مینارے کے ساتھ ٹیک لگا لی، امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں، امام علی بن مدینی کھڑے ہیں، دونوں ہی امام بخاری کے استاد ہیں، یحییٰ القطان کھڑے ہیں، دونوں سوال کر رہے ہیں اور جوابات دے رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کہا نہیں۔ عصر سے مغرب ہو گئی، وہ سوالات کرتے رہے، وہ جوابات دیتے رہے، لیکن بیٹھنے کی جرت نہیں کی۔ ادب تھا،
آج سب سے پہلے کافر نے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ اشتہارات لگا کے لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں سیاست میں، یہ حرج میں اتنے لوگ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ ان لوگوں پہ ایسی ضرب کاری لگائی جائے کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ آج امت اس فتنے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یہی وجہ ہے ان کی زبان سے سب سے پہلے اگر برائی ہوتی ہے تو علماء کی ہوتی ہے۔ امام ابن القیم کہا کرتے تھے جس بندے کی زبان سے علماء کی بدخوئی سنو سمجھ لو آدھا ایمان سے فارغ ہو گیا ہے، جس دن مسجد کے بارے میں بھی برے جذبات آ جائیں تو یہ پورے ایمان سے فارغ ہو جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین تم تک پہنچایا۔ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو عمل کرنے والے اور نیکی کو پھیلانے والے ہیں، اللہ ان لوگوں کی صف میں شامل فرما دے۔ کیسے کمال کے لوگ تھے وہ۔ امام کسائی نکلتے ہیں، امام فرا کیسے کیسے امام ہیں، بادشاہ کے دو بیٹے جھگڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے جوتی میں نے اٹھانی ہے، ایک کہتا ہے جوتی میں نے اٹھانی ہے۔ پوچھا یہ کیا مسئلہ بن گیا، بادشاہ کے دو بیٹے جھگڑ رہے ہیں جوتی اٹھانے پہ، کون ہے یہ؟ کہا یہ علم کا ایک امام ہے، اور استاد نے کیا کہا، بیٹا ایک تم اٹھا لو ایک تم اٹھا لو، اور آج ہوتا ہی ہے تو کیا ہوتا ہے، کوئی ایک ہی اٹھا کے ویسے ہی لے جاتا ہے، کہتے ہیں چلو برکت والی ہے۔ وہ اللہ کی حکمت میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات بتا دی کہ ان کو اللہ نے کتنا پیارا دل دیا تھا کہ ان کی کسی نے جوتی اٹھا لی تو وہ آ کے اس جگہ پر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، لوگ ڈر گئے کہ بد دعا کرنے لگے، کہتے اللہم ان کان محتاجا فبارک لہ فی، اللہ اگر یہ محتاج تھا اس کے پاس جوتی نہیں تھی چلو اس کو ہی برکت دے دے، یہی ہنڈالے، وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاجْعَلْهُ آخِرَ ذَنْبٍ يَرْتَكِبُهُ، اگر یہ چوری کا عادی ہے تو یا اللہ جوتی تو چلی گئی ہے، میری دعا قبول کر لی، زندگی کی آخری چوری ہو دوبارہ چوری نہ کرے۔ واللہ کی حکمت، یہ حدیث سنا کے باہر نکلا تو کسی نے سچی مچی نہ وہ نیکی پوری کر لی، کہتے بھلا یہ بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پھر کرنی پڑی۔ یہ زندگی کے حصے ہیں، لیکن سمجھنا یہ ہے علماء ہی وہ اللہ ذو الجلال کی طرف سے نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم دین کا نام لیتے ہیں۔ یاد رکھنا جس دن یہ ہستیاں چلی گئیں تو ایک وقت آئے گا جو آج رشیا کی ریاستوں پہ آیا ہے، لوگ تہہ خانوں میں چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، جو دنیا کی خطوں میں آیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کسی کے گھر میں قرآن ہے، ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ تم بڑی نعمت میں ہو میرے بھائیو، اللہ ذو الجلال اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائے کہ ہم آزادی سے اپنی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی زبان علماء کے بارے میں مت کھولیے۔ عبداللہ بن مبارک جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، وہ کہا کرتے تھے اگر کسی کی عقل کا اندازہ کرنا ہے تو 3 چیزوں سے کر لو۔ اللہ یستخف بثلاثہ، وہ علماء کی کبھی توہین نہیں کرے گا، والسلاطین، کبھی وہ نیک بادشاہوں کی توہین نہیں کرے گا، والاخوان، کبھی اپنے بھائیوں کی توہین نہیں کرے گا، فإنہ، اور ساتھ یہ کہا وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْعُلَمَاءِ، کیونکہ جو علماء کی توہین کرتا ہے ذہبت آخرتہ، اس کی آخرت ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْعُمَرَاءِ ذَهَبَتْ بِدُنْيَا، جو بادشاہوں کی توہین کرتا ہے اس کی دنیا کی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْإِخْوَانِ، جو بھائیوں کی توہین کرتا ہے ذَهَبَتْ مُرُوءَتُ، اس کی مروت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس بندے کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جو علماء کی اہمیت کو سمجھتا نہیں۔ مَن لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وفی روایہ وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، جب تک عالم کے حقوق کو نہیں پہچانتا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ کس طرح امام شافعی تھے، امام مالک کے شاگرد، کبھی ان کے سامنے بیٹھ کے پانی نہیں پیتے تھے۔ یہ حالت تھی کوئی استاد آتا علم والا راستہ چھوڑ دیتے، اور آج اللہ ذو الجلال معاف فرمائے سب سے بڑے سانپ اور بچھو سامنے آتے ہیں تو کون آتے ہیں؟ علماء کے راستے میں رکاوٹ بننے والے کہ کوئی نیکی کا کام نہ ہو، کیونکہ شیطان متسلط ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں نیکی کی چابی بنائے اور خیر کو پھیلانے والے بنائے۔
ایک مسلمان کو جب اس طرح کی بات کی طرف توجہ ہوتی ہے تو یاد رکھنا، مالک بن دینار کہا کرتے تھے دنیا کا سب سے بڑا خائن وہ ہے کہ جو خائن لوگوں کا امین بن جائے، خود تو نیک نہیں لیکن نیکوں کے بارے میں زبان کھولے، اس سے بڑا کون خائن ہو سکتا ہے؟ خود تو نیک نہیں ہے لیکن نیک لوگوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ کفا بالمرء خیانہ ان یکون امینا للخونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سمجھنے والے تو یہ بھی کہا کرتے تھے، امام احمد بن ازرعی بیان کرتے ہیں الوقیعۃ فی اہل العلم ولا سیما اکابرہم من کبائر الذنوب، کبار علماء کے بارے میں زبان کھولنے والا یہ تو حقیقت میں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور امام نووی کہا کرتے تھے کہ جو لوگ اپنی زبان سے علماء کے بارے میں بولتے ہیں مرنے سے پہلے اسے سزا ضرور ملتی ہے۔ من اطلق لسانہ بالسلب فی العلماء، جو زبان کھولتا ہے اللہ اسے سزا کیا دیتے ہیں۔ ان کے زمانے میں جو ایک شخص علماء کے بارے میں زبان کھولتا تھا، جو ہی اسے موت آئی فلما مات اندلع لسانہ واسود، اس کی زبان سیاہ ہوگی اور منہ سے باہر آ گئی۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میری اور آپ کی آٹھویں محبت یہ ہونی چاہیے، صالح دوستوں سے محبت کیجیے، نیک دوستوں سے، جن کی وجہ سے قیامت کے دن اعلان ہوگا، اللہ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتبازلین فی والمتناصحین فی والمتزاورین فی، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میری محبت ان پر واجب ہو گئی۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو جہاں نیک لوگوں سے محبت کی توفیق دے، وہاں نیک عمل سے بھی محبت نصیب فرمائے، ایسا نیک عمل جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ اللہ ذوالجلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ فرائض کی پابندی کے بعد وہ نوافل پہ بھی توجہ دیتا ہے، پیارا بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ کیسے؟ ان کے کانوں میں اللہ ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ وہ پھر برائی کو سننا پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، پھر جب وہ زبان سے کوئی کلمہ بولتا ہے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے تو اللہ رد نہیں کرتے، جس چیز سے وہ بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچا لیتے ہیں۔ 10ویں محبت، جن جگہوں سے اللہ کو محبت ہے ان جگہوں سے مجھے اور آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی محبت اللہ ذوالجلال کی اپنے گھر سے ہے۔ 55 سال کو دنیا کے کسی خطے میں نماز پڑھے تو جتنی نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک نماز بیت اللہ میں پڑھے تو 55 سال کی نمازوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کو پسند ہے تو مسجد نبوی کی جگہ 1000 نماز سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو بنایا تو 3 دعائیں کی تھی، اللہ میرے جیسے کسی کو حکومت نہ دینا۔ اللہ ذوالجلال نے ایسا ہی کیا۔ اللہ ذوالجلال سے دوسری دعا بھی کی، اے اللہ جو اس جگہ پہ آئے یہاں نماز پڑھ کے جائے تو اس طرح ہو جائے جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے، کوئی گناہ نہ باقی بچے۔ مسجد قباء سے محبت میری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ وضو کر کے غسل کر کے انسان پاکیزہ ہو کے وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھ لے، اللہ عمرے کا ثواب دے دیتا ہے۔ ہر مسجد سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ جو مسجد کی طرف جاتا ہے یہ مومن ہوتا ہے۔ والمسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 نمازوں پہ مسجد کی طرف جاتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کا انتظار کرتا ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اور اس کا سایہ اسے نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ میری 11ویں محبت ان ایام سے ہونی چاہیے، ان اوقات سے جو اللہ کو پسند ہے۔ لیلۃ القدر، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، جمعے کا دن، یہ اللہ کی پسندیدہ ایام ہے۔ سحری کا وقت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہو جائے نماز تک یہ وقت جو دعا کرے رد نہیں ہوتا۔ ان اوقات کی حفاظت کرنا اور ان سے محبت کرنا اور ان سے فائدہ لینا، یہ میری سچی محبت۔ ایک 12ویں چیز پہ بھی مجھے محبت مجبور کرتی ہے، اللہ کی عبادت کے بعد والدین سے محبت کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے والد کو راضی کر لے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے والدین کو ناراض کر لے۔ اللہ نے رضا رکھی ہے اپنے والدین کی رضا میں۔ جہاد کے لیے جانے کی بات کر رہے ہیں صحابی، کتنا بڑا کام ہے اسلام کا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اجازت لی ہے والدین سے، جاؤ جا کے ان سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان کی خدمت کرنا، جنت کے لیے جانا چاہتے ہو نا، جنت اللہ وہاں بھی دے دے گا۔ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ والدین تو روتے میں چھوڑ کے آیا، فرمایا واپس لوٹ جاؤ، جس طرح رلا کے آئے ہو ان کو جا کے ہنساؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم بتاتا ہے میری 13ویں محبت میری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں سے محبت کریں، بیویوں سے محبت کریں، عام کریں۔ اللہ کے رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہو۔ آج 100 میں سے 50 فتوے صرف اس بات پہ پوچھے جاتے ہیں کہ میرا خامد مجھے کوئی ویٹیج نہیں دیتا، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ سے رضی اللہ عنہ کہ عائشہ جنت میں تم میری بیوی ہوگی، موت کی سختیاں مجھ پہ آسان ہوگی۔ آن کیجئے، محبت دیجئے۔ کیا خوب کسی نے کہا تھا، قلبی قلبها وقلبها قلبی، روحی روحها وروحها روحی۔ یہ انداز جو ہے، یہ ہم جب تک سمجھتے نہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت جو ہے اس کا اعتراف عام انسانوں میں اگر ہو سکتا ہے تو بیوی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے معیار یہ بنا دیا کہ بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے بہترین ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مبارک ہاتھ جیسے ہاتھ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بنانے ہی نہیں ہے۔ سیدہ صفیہ رو رہی ہیں، مومنوں کی ماں، اونٹ جو ہے اس نے لیٹ کر دیا، ان آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے سید المرسلین اپنے ہاتھوں سے آنسوؤں کو صاف کر رہے ہیں۔ بیوی کو سواری پہ سوار کرنا تھا تو اپنا گھٹنا مبارک پیش کیا کہ یہاں قدم رکھو اور سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز دیا۔ اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے جو سیدنا سعید بن مسیب کی بیوی سے پوچھا کہ آپ اپنے خامدوں سے بات کیسے کرتی ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں تکلمون امراءکم، جس طرح تم اپنے گورنروں سے بات کرتے ہو نا، ہمیں حکم یہ ہے بیویوں کو کہ ہم اپنے خامدوں سے اس ادب احترام سے بات کریں۔ اور اللہ کے رسول کی بیوی کیا کہہ رہی ہے، وَقُرَّةَ عَيْنِي، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آج ٹھنڈک تو برف میں بھی نہ رہی، آج تو فریج سے بھی ختم ہوگی ٹھنڈک۔ کہاں سے گھر آباد ہوں گے جہاں مرد عورت کو جوتی سمجھے خود بھی پاؤں ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے سر کا تاج سمجھے خود بھی تو سر ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت جس کے بارے میں سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، المرأة، ایسی عورت المؤمنہ جو مومنہ ہوتی ہے، تبنی بیتہا، وہ اپنے گھر کو بنانے کی چکر میں ہوتی ہے، والمنافقة تہدم بیتہا، اور جو منافقہ ہوتی ہے اپنے گھر کو توڑنے کے چکر میں ہوتی ہے۔ میری 14ویں محبت اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تحب الجنہ، جنت چاہتے ہو؟ صحابی نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا فأحب لأخیک ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو بھائی کے لیے پسند کرو، جنت کی خواہش تیری پوری ہو جائے گی۔ رشتہ داروں کے ساتھ محبت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال میں سے جہاں ایمان ہے
وہاں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی اللہ ذوالجلال کے ہاں محبوب ترین اعمال میں سے ہے۔ اولاد سے محبت کیجئے، ان کی اچھی تربیت کیجئے، اور پھر مساکین سے محبت کیجئے۔ کس طرح مسکین سے محبت کرنے والا صرف کوشش کرنے والا کہ مسکین کا بھلا ہو جائے، کوشش دینا تو بہت بڑی بات ہے، کوشش کرنے والے کا اجر کتنا ہے۔ الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ ساری زندگی کو روزہ رکھے، ساری زندگی تہجد پڑھے، جتنا اجر ان کو ملے گا ایک مسکین اور بیوگان کے لیے کوشش کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملے۔ یتیموں کی کفالت کرنا، ان سے محبت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا مسکین سے محبت کرو۔ دعا کی کہ اللہ مجھے قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ اس کا معنی مخلص بھی کیا گیا ہے کہ مجھے اخلاص والوں کے ساتھ اٹھانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ کبھی اپنے آپ سے بھی محبت کر لیا کرو۔ اپنے آپ سے محبت کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ طہروا افواہکم، اپنے منہوں کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ فإنها طرق القرآن، یہ قرآن کے راستے ہیں۔ مسواک کر کے تم قرآن پڑھو گے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، فرشتہ اپنے ہونٹ تمہارے ہونٹوں پہ رکھے گا اور یہ قرآن اس کی خوراک بن جائے گا۔ طہروا اجسادکم، کبھی غسل بھی کر لیا کرو، پاک صاف رہنا پسند کرو۔ طہرکم اللہ، اللہ تمہیں پاک صاف رکھے۔ طہروا افنیتکم، کبھی اپنے صحن بھی صاف ستھرے رکھا کرو، اللہ تمہیں پاک صاف رکھیں گے۔ طہروا ساحاتکم، طہرکم اللہ، اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھا کرو، اللہ تمہیں پاک صاف بنائے۔ فَإِنَّ أَنْتَنَ السَّاحَاتِ سَاحَاتُ الْيَهُودِ، سب سے بدبودار ماحول جو ہیں وہ یہودیوں کے ہوتے ہیں۔ یہ صفائی نصف ایمان کی حدیث تو ہر شخص بولتا ہے، لیکن اپنے ماحول کے اندر اس کو نافذ کرنے میں کوئی ہمت نہیں کرتا۔ دیکھیے حالات کیا ہے، دیکھیے روڈز کا کیا حال ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ سیدنا عمر رو رہے ہیں کہ دجلہ کے کنارے پہ اگر کوئی خچر بھی الجھ کے گر گیا یا الجھ گیا، اللہ قیامت کو مجھ سے پوچھیں گے کہ عمر تم نے کیا کیا، تم نے جانوروں کے لیے کیوں نہ بندوبست کیا۔ یہاں انسان آئے دن جو ہے دسیوں مر جاتے ہیں، کسی کو خیال ہی نہیں۔ اللہ عز و جلال سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے۔ آخری بات، محبت کرنی ہے، ان لوگوں سے بھی محبت کرو جو اپنے آپ کو دین کے ساتھ مختص کر چکے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، لیکن ان کی ایک ہی خواہش تمنا ہے، اللہ موت دے تو عبادت میں، قرآن میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ڈٹے رہو، لگے رہو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ان سے آنکھیں نہ پھیرنا، ان سے آنکھیں پھیرتا ہی وہ ہے جو دنیا کا متلاشی ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جاؤ جنہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے گئے۔ الہ العالمین، یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ مولا کریم ان کے لیے دنیا بھی آسان فرما۔ الہ العالمین ان کی اولادوں کو نیک بنا، اور اللہ اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا